گزشتہ دو نشستوں میں حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوئی ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ نبی سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، کون سے تقاضے ہیں، بندہ جب پورا کر لے تو وہ محبت کے دعوے میں سچا شمار ہوگا، کیونکہ صرف دعویٰ برائے دعویٰ تو کامیابی کی ضمانت نہیں۔ مشرکین بھی اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کا یہ دعویٰ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکا۔ یہود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعثت سے پہلے آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور ہر چیز سے بڑھ کر دعویٰ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے حضور کے وسیلے سے، مگر ان کے یہ دعوے انہیں کام نہ آئے، کیونکہ انہوں نے تقاضے پورے نہیں کیے۔ تو نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا اس آیت میں جو ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں نبوت کی نعمت سے سرفراز کر رہا ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ دو تقاضے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر رکھے۔ پہلا تقاضا کہ تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے، وہ تمہاری تصدیق کریں گے، تم پر لازم ہے کہ لتؤمنن به، تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ اور دوسرا تقاضا وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی نصرت کرو گے۔ ان انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، اس کے باوجود ان سے یہ تقاضا تھا، اور ان کے ذریعے سے ان امتوں پر بھی یہ تقاضا تھا۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ نبی آخر الزمان اگر تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی نصرت بھی کرو گے۔ تو وہ غیبانہ طور پہ ایمان لائے اور نصرت کا انہیں موقع ملا نہیں۔ تو یہ دونوں تقاضے ہم سے بھی ہیں۔ ہم نے تو آپ کا زمانہ پایا، ہم آپ کے امتی ہیں، حضور کے زمانے میں ہم گزر رہے ہیں۔ تو پہلا تقاضا لتؤمنن بہ، کہ ان پر ایمان لانا۔ نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما کان الا لیطاع باذن اللہ، یہ آیت کیسے ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کا سچا پیغمبر، اللہ رب العزت کا قاصد، سچا قاصد مانے، اور ان کو اپنے لیے لازم الاطاعت، واجب الاطاعت سمجھے۔ اگر نبی کو نبی تو مانا اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب نہیں سمجھا، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا یہ ماننا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں کوئی مومن ایسا نہیں تھا، کوئی مومن ایسا نہیں تھا جو حضور کی اطاعت کو واجب نہ سمجھتا ہو اور عملی طور پہ اس وجوب والی زندگی وہ نہ گزارتا ہو۔
کوئی مومن ایسا نہیں تھا۔ آج عجیب تماشا ہے، آج مسلمانوں کی دو قسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ ایک وہ مسلمان یہ دیندار لوگ ہیں، اور دوسرا دنیا دار مسلمان۔ یہ ہم نے ایک تقسیم سمجھی ہوئی ہے ذہنوں میں۔ دیندار مسلمان تو وہ ہے جو مسلمان بھی ہو اور دین پہ عمل کرنے والا ہو، وہ دیندار مسلمان ہے۔ اور جو مسلمان تو ہو اور دین پہ عمل کرنے والا نہ ہو، حضور کی اطاعت کرنے والا نہ ہو، وہ عام مسلمان اور دنیا دار مسلمان۔ تو میاں یہ تفریق صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، اہل بیت علیہم رضوان یہ تقسیم نہیں جانتے تھے، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ تقسیم نہیں تھی کہ مسلمان ہو اور نبی کی اطاعت نہ کرے، وہ مسلمان کہے گا ہے۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک مسلمان ہو اور حضور کی اطاعت نہ کرے۔ آج مسلمان اپنے اوپر نبی کی اطاعت کو لازم نہیں سمجھتا۔ حضور کا نام ہے، لیبل اسلام کا، اور اطاعت نبی کے دشمنوں کی۔ اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو اس نے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو الا لیطاع باذن اللہ، نبی کی بعثت کا مقصد اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ قرآن پاک نے درجنوں مقام پہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ تو پہلے جیسے عرض کیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے، جب اس کا ہم مراقبہ کریں گے، نبی کی محبت کو بار بار سوچیں گے، تو پھر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اطاعت کرنا آسان ہوگا۔ نفس و شیطان نے ہمیں اطاعت کے راستے سے پھسلایا۔ تو رمضان المبارک کے ان لمحات میں ہم آج ہی اسی نشست میں ہم تہیہ کریں کہ گزشتہ جو زندگی گزر گئی اللہ معاف فرمائے، اس پر توبہ کریں، اگلی زندگی ہم اطاعت والی زندگی گزاریں۔ ہر کام میں ہم یہ سوچیں کہ اس میں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، سنت عمل کیا ہے، آپ کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، آپ کی منشا مبارک کیا ہے۔ ہمارا ظاہر باطن، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہماری وضع قطع، ہمارا لباس، ہماری زندگی کا سارا جو نظام ہے، ہم پورے محمدی بن جائیں۔ اب دیکھو جو کافر مسلمان ہو رہے ہیں نا اس ٹائم، عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، جماعتیں بیرون ملک جاتی ہیں کہ عجیب کارگزاری ہیں، دھڑا عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں، سکھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو جو کفر سے اسلام میں آ رہے ہیں نا اس ٹائم بھی، وہ جب مسلمان ہوتے ہیں وہ پورے مسلمان ہوتے ہیں، وہ اطاعت والے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یعنی کل اگر وہ عیسائی تھا، آج مسلمان ہوا ہے، تو راتوں رات وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی وضع قطع، اس کا لباس، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کی گفتار، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، اور دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بندہ مسلمان ہو گیا، اسلام اس پہ نظر آتا ہے۔ اور ہم جو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم پہ اسلام نظر نہیں آتا، ہم اس کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ کافر ایک لمحے میں کفر سے اسلام میں آیا اور پورا چینج ہو گیا، اور ہم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے مسلمان ہیں اور ہمارے اندر چینج نہیں آ رہا۔ اور دین کی باتیں، حالانکہ اس نے تو ایک لمحے میں چند باتیں دین کی سنی اور اس پہ فوراً عمل کر رہا ہے، اور ہم دین کی ہزاروں باتیں سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، یہ لا علم نہیں ہے، ہمارا علمی ماحول ہے، ہر طرف دین کی بات چلتی رہتی ہے، جلسوں میں، وعظ و نصیحت میں، دروس میں، تبلیغ والے بات کرتے رہتے ہیں،
یہ سارا ایک ماحول ہے، ہر بندے کو دین کی اچھی خاصی معلومات ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہر بندہ 2 قدم پر ہوگا، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تو نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے، اپنے علم پہ عمل کتنا کیا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ بات ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ ایک کافر مسلمان ہوا اور لمحے بھر میں اس میں چینج آ گیا۔ عورت اگر کفر سے اسلام میں آتی ہے، مسلمان ہوتے ہی پردہ کر لیتی ہے، وہ فوراً سمجھتی ہے کہ جب میں مسلمان ہوگی اب مجھے پردہ کرنا ہے۔ اور ہماری عورت عجیب مسلمان ہے کہ اس کو پردے کا کبھی خیال ہی نہیں آتا اور پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے۔ تو وہ کفر سے اسلام میں آنے والی لمحے بھر میں ہمارے جیسے جدی پشتی مسلمانوں سے آگے نکل گئی۔ ہم جو 50 سال کے مسلمان ہیں، 30 سال کے، 60 سال کے، تو ایک لمحے میں اس کا جو سفر ہے وہ ہمارے 50 سال سے آگے نکل گیا۔ ہم 50 سال تک عبادتیں اسلام قبول کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جو وہ کافر اور وہ کافرہ جو کل کافر کافرہ تھے، ایک لمحے میں وہ جس مقام پر پہنچے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہی ان میں جذبہ اطاعت ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان بن گئے تو اب ہماری مرضی ختم، اب مرضی اس ہستی کی چلنی ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ اور ہم مسلمان ہیں جدی پشتی، ہم نے کہا کہ کل مسلمان تو ہم بنتے ہیں کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں مسلمان بن کے رہنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ساری برادری محلہ آگے پیچھے نظام مسلمانوں کا ہے، لیکن مرضی ہماری اپنی ہوگی، زندگی ہماری اپنی مرضی کی۔ تو بھائی اس پہ سوچئے گا، پورا سوچئے گا، بار بار سوچئے گا کہ ہماری کیسی یہ مسلمانی ہے کہ زندگی ہم اپنی مرضی کی گزاریں اور کلمہ نبی کا پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایک ایک بات میں، ایک ایک ادا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی کہ کسی کی کوئی پرواہ تک نہیں کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ سفیر سفارت کے طور پر کسی میٹنگ میں گئے، اس میٹنگ میں مختلف ملکوں کے سفیر اور وزراء تھے، عجمی اور فارسی اور مختلف علاقوں کے۔ تو دسترخوان لگا، حضرت کا نوالا دسترخوان پہ گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے۔ تو آپ کا جو خادم تھا اس نے کان میں آہستہ سے کہا کہ یہ عجمی وزراء اور بادشاہوں کا دسترخوان ہے، یہ لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ نیچے سے لقمہ اٹھا کر پھر کھایا جائے، تو یہاں کے جو آداب ہیں وہ یہ ہیں، یہاں کے آداب یہ ہیں۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ عاشق تھے نا، وہ عاشق صادق تھے، وہ سچے محمدی تھے۔ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ آج مسلمان نوجوان ہے، چائے پیتا ہے، تھوڑی سی چائے بچا کے رکھ دے گا، شرم نہ آئی؟ اللہ کی نعمت دودھ کی بنی ہوئی چائے کو تو نے ضائع کر دیا، اس کا حساب کہاں دے گا؟ بوتل پی گھٹا گھٹ، تھوڑی سی بوتل بچا کے رکھ دی، شربت پیا بچا کے رکھ دیا، یہ کیوں کرتا ہے؟ تو نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، نقالی ان کی کرتا ہے۔ شادیوں پہ گئے، سالن چڑھا لیا، آدھا پھینک دیا، رکھ دیا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کی سنت کا پتہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ سالن والی پلیٹ کو اتنا صاف فرماتے تھے، دیکھنے سے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ استعمال بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ آج ہم فیشنوں کے پیچھے چل پڑے، وضاقتہ میں فیشن، کھانے پینے میں فیشن، ہر چیز میں فیشن، بس وہ جی نیا سٹائل آ گیا، جی سٹائل آ گیا۔
تو پھر سٹائل کا کلمہ پڑھا نا، نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھا۔ تو بھئی توبہ کرنی چاہیے، ہم اپنی عطاؤں پہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، یہ اللہ کی طرف رجوع کے ایام ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔